بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. محترم معزز علماء کرام، اساتذہ عظام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور فریانی اور اس کے قرب و جوار کے تشریف لائے ہوئے ایمانوں و اہل درد بھائیوں، آج دل خوشی و مسرت سے لبریز ہے کہ اس فریانی کے سرزمین میں معزز علماء کرام، ہندوستان کے مشاہیر و معروف تشریف فرما ہیں۔ تہہ دل سے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ خصوصاً شیخ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ بنگلور سے اس سرزمین میں، گوبند پور فریانی کے سرزمین میں دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح شیخ نصیر مدنی کیرالہ سے دعوت پر لبیک کہا۔ اسی طرح شیخ طارق صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ، اسی طرح شیخ فاروق عمری حفظہ اللہ میرا روڈ سے تشریف لائے، اور دیگر معزز علماء کرام اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہوں کہ میری دعوت پر آپ تمام لوگوں نے لبیک کہا، اور ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ مشقتیں اٹھائے، تکالیفیں اٹھائے، سفر کی تکالیفیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی علمی خدمات کو قبول کرے، عمر میں برکت دے۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس فریانی گوبند پور سرزمین میں تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ مسلمان تعداد رہتے بستے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں دینی مدارس نہ ہونے کی بنیاد پر نہ اسلامک اسکول ہے، نہ کالج ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں غلام بنا دیے جاتے ہیں۔ یہی بچے یہی بچیاں 15-16 سال میں شادی بیاہ کرا دیتے ہیں، اور ان بچوں کو کام کاج میں لگا دیتے ہیں۔ تعلیم کی فکر نہیں ہے۔ یہاں پہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں کھیت میں کام کاج کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور ان کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں، جس کے تحت معہد الحکمہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایک چھوٹی سی ناچیز کی کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے۔ یہ فریانی گاؤں وہ گاؤں ہے جہاں کبھی معصوم بچے دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، لیکن قرآن کا نور ان کے سینوں میں نہ تھا، نماز کی حلاوت ان کے دلوں میں نہ تھی، اور ایمان کی لذت ان کے چہروں پر نظر نہ آتی تھی۔ میرا دل ہر روز تڑپتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ اسلام کے ننھے منھے پودے بغیر آب تربیت کے مرجھا رہے ہیں۔ تب دل نے کہا، کیا تو یوں ہی تماشائی بنا رہے گا؟ کیا ان بچوں کے ایمان کا سودا تیری خاموشی کے سبب نہیں ہوگا؟ اٹھ، اللہ کے نام پر اٹھ، اور ایک ایسا چراغ روشن کر جو اندھیروں کو مٹا دے۔ یوں اللہ کے فضل سے ایک نیت بیدار ہوئی، ایک ارادہ پختہ ہوا
اور اسی نیت کی برکت سے آج مدرسہ الحکمہ وجود میں آیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ ان ماؤں کی دعاؤں کا ثمر ہے جو چاہتی تھی کہ ان کے لال قرآن کے حافظ بنے، ان باپوں کی تمناؤں کا جواب ہے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے دین کی داعی بنے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں، بلکہ یہ کہ وہ نمازی بنے، نیک بنے، مؤدب بنے، با اخلاق بنے، باعمل مسلمان بنے، جن کے ہاتھ سے خیر پھیلے، زبان سے صدق نکلے، سچائی نکلے اور دل میں ایمان جاگ گرے۔ یہ ادارہ آپ کا ہے اور ہم سب کو محنت کرنی ہے اس ادارے کے لیے۔ ہمیں آپ سے دو طرح کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پہلا تعاون بچوں کا ایڈمیشن، اپنے بچوں کو اس ادارے میں ڈالے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائے تاکہ وہ قرآن و سنت کے نور سے روشن ہو، جگمگائے، جھلملائے اور دنیا کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک بلندیاں، ترقیاں عطا کرے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت جا گرے۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر دینی تعلیم روح کی غذا ہے۔ اگر روح ہی بیمار ہو جائے، جسم کی تندرستی بے معنی ہے۔ دوسرا تعاون مالی مدد، دوسرا تعاون مالی مدد۔ مدرسہ بھی نیا ہے، وسائل محدود ہے۔ ہم سب مالی اعتبار سے جب اس مدرسہ کو تعاون دیں گے اور آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ یہ مدرسہ ترقی کرے گی اور یہ مدرسہ کے ذریعے ان تمام بچوں کو دینی تعلیم ملے گی۔ اور ایک معمولی تعاون بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے؟ لہٰذا اپنے مال کا کچھ حصہ اس کام خیر میں لگائے، لہٰذا تاکہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جنہوں نے دن کے چراغ روشن کیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر یہ مدرسے نہ رہے، امت کا علمی ورثہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء ختم ہو جائیں گے اگر ہم مدارس کی قیادت نہیں کی، اگر ہم مدرسے کی تعاون نہ کیے تو یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی کفالت نہیں ہو پائے گی۔ تو لہٰذا ہم اس مدرسے میں تعاون کریں اور اس مدرسے کو بڑھانے میں ہم محنت کریں۔ یہی مدرسے ہیں جن سے دین کی سپاہی، مساجد کے امام اور ممبر کے خطیب نکلتے ہیں۔ یہی مدرسے ہیں جن کی بدولت آج بھی ہمارے گھروں میں اذان گونجتی ہے۔ اگر ہم نے ان اداروں کو سہارا نہ دیا، آنے والی نسلیں دین سے بیگار ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں دین سے بیگانہ ہو جائیں گی۔ خدا را اپنے حصے کی اینٹ ضرور رکھے۔ آخر میں ایک بار پھر میں نے تمام علماء کرام، مہمانہ نظام اور فریانی کے نوجوان ملت، آپ حضرات نے تشریف لا کر اس کانفرنس کی رونق بڑھائی، ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے خوابوں کی زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس اجتماع کو امت مسلمہ کی بیداری کا سنگ میل بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان ننھے معصوم طلبہ کو دین کا فہم عطا فرما، ان کے دلوں میں علم و عمل کی محبت پیدا فرما اور اس مدرسہ الحکمہ کو ہدایت، خیر اور نور کا سر چشمہ بنا دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ۔ ہم سب حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اکتائے نہ۔ دیکھ رہے تھے کہ ایک استاد کی تنخواہ نہیں دے پا رہے تھے، آج ہم تقریباً 4 اساتذہ کی تنخواہ جمع کرتے ہیں اور ان کو سیلری، تنخواہ عطا کرتے ہیں۔ جو بچے بچیاں
کلمہ لا الہ الا اللہ تک 2023 سے پہلے پڑھ نہیں پاتے تھے. آج ماشاءاللہ وہ بچے بچیاں اچھی تقریریں کر رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کے والدین کو دعائیں سکھاتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اس فریانی گاؤں کے اندر 2 سے 4-5 لوگ نماز پڑھتے تھے، آج 2 سے 2.5 صف نماز کی تعداد ہے، نمازی کی تعداد ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے فجر میں نماز کے لیے آتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں. یہی پودا ہم نے لگا دیے، اب اس پودا کو پانی ڈالنا ہے اور بڑا کرنا ہے. انشاءاللہ یہ پودا جب بڑا ہو جائے گا پھر پھل دیں گے اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری نیت کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. خلوص للہیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعا بالعافیہ. اللہ خیرن کثیرہ. یہ تھے جناب حسین بخاری، طالب علم مدینہ یونیورسٹی. اسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے. آپ اسی گاؤں سے تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ممبئی میں مرکز امام بخاری میں تعلیم حاصل کی. اسی طرح سے وہاں سے آپ نے مدینہ یونیورسٹی کا آن لائن امتحان پاس کیا اور آج آپ مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہیں. میرے تمام بستی والوں سے اور اس مضافات کے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو مدرسہ جو آپ کے اس گاؤں میں، اس بستی میں قائم کیا گیا ہے، یقیناً ابھی یہ ایک پودا ہے. اس پودے کی آبیاری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اس پودے کو کبھی مرنے نہیں دینا، اس پودے کی آبیاری کرتے رہنا. یہی اپیل تھی میرے دوست حسین کی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کا تعاون ضرور کرتے رہیے. سامعین،